السلام علیکم ورحمۃ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اختصار کے ساتھ جس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے 2-3 جو جمعہ ہے مبارک ان کا جو موضوع تھا وہ ایمان، اس کے فوائد و ثمرات، اور پھر پچھلے جمعے میں نے ایمان کے جو نتائج اور اثرات کے نتیجے میں جو بہترین لوگ ہیں اور جو بدترین لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا، وہ کون ہیں خدا و رسول کی نگاہ میں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے ایک مزید پہلو پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان ہے، اس کے فوائد اور ثمرات بھی ذہن میں ہیں، ایمان کی حلاوت بھی آدمی مٹھاس بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو آبزرو کر سکتا ہے ہر انسان، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہے جو کسی انسان کو خاص طور پر نصیب ہوتی ہے، قوموں کو بھی اور افراد کو بھی۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر مختصر میں بات اس پر کروں گا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، کہ جن کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے برکتوں کے پھاٹک کھول دیتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی برکت اور رحمت کا دروازہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، تو اس کو پھر کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، وہی رب غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے برکت کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برکت ہے کیا۔ سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی چیز کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے، یہ برکت ہے۔ مثلا کوئی بھی چیز، اگر مال ہے تو اس کی خیر اور بھلائی انسان کو نصیب ہو جائے، اگر اولاد ہے تو اس کی خیر اور بھلائی انسان کو نصیب ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، تو وہ اولاد کے اندر جو خیر کا پہلو تھا اس سے تو وہ محروم ہو گیا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز بھی نعمت بھی انسان کو عطا فرمائی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خیر اور بھلائی بھی طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اکثر ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے، اس سے زیادہ مؤثر دعا یہ ہے کہ لمبی عمر ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو عمر اور زندگی اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو عطا فرمائے اس میں خیر اور برکت ہو۔ وہ خیر اور برکت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ مختصر زندگی خود انسان کے لیے، اس کے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، خود اس کے لیے کہ وہ اس مختصر وقت کے اندر خیر کے اتنے کام اللہ رب العزت اس کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ مختصر زندگی اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔
میں بہت ساری آپ کو تاریخ سے ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں کوئی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ بالکل مختصر زندگی ان کو ملی، لیکن اس مختصر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر و برکت فرمائی کہ آج دنیا کے اندر ان کا نام زندہ ہے، خیر و برکت کے ساتھ نام زندہ ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی لیکن وہ فضول قسم کی زندگی تھی۔ تو خیر و برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی مقدار یا تعداد کم ہو یا زیادہ یہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے اور اس کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے کتنی برکت ہے، خیر ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی نا تو آپ نے اہل مدینہ کے لیے ایک خاص طور پر دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث کے طویل حدیث کے راوی ہیں جس کے الفاظ کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شہر کے حوالے سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس شہر کے اندر اس کے باشندوں کو برکت عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے مدینہ تو نبی جو بیماریوں کا گھر تھا اور ایسی بستی کہ جو کوئی بہت زیادہ رہائش کے حوالے سے وہ آئیڈیل نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ رب العزت نے برکت عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت فرما دے، اس کے سا اور مد کے اندر یعنی پیمانوں کے اندر ہمارے لیے برکت فرما دے۔ اللہم اجعل مال برکتی برکتین، اے اللہ ایک نہیں دوہری برکت اہل مدینہ کو عطا فرما ہر اعتبار سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی کثرت، طوالت اور مقدار یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نصیب ہو، اور برکت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اب میں آج کے خطبہ جمعہ میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ برکت کے ذرائع کون سے ہیں، کیسے میں اور آپ وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے بڑی برکت قرار دیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، جو آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ برکت حاصل کن کو ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ عطا ہوا ہے، تو یہ کس کو یہ برکت قرآن کی حاصل ہوگی؟ محض سبز غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے، یا بیٹی کی شادی کی ہے تو سایہ کر دیا ہے، جس طرح کے لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، تو کیا اس سے اس کی برکت حاصل ہوگی؟ نہیں، وہ بھی آگے بتا دیا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ یہ قرآن مبارک کتاب ہے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اس پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کی مجلسوں کو اختیار کرتے ہیں تاکہ قرآن کے احکام کو سمجھیں۔ خود میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کتنا اچھا ہو کہ ترجمے کے ساتھ ہی صرف چلیں، بہت زیادہ تفصیلات نہیں، تو تھوڑا تھوڑا، تو وہ شخص اس کی برکت کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے لیے، اس گھر کے لیے، اس جگہ کے لیے یہ قرآن باعث برکت ہے جہاں اس قرآن کو تدبر کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن وہ ہے کہ جو باعث نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ لوگ جو صاحبان عقل و دانش ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ سراپا باعث برکت ہے۔
وہ حدیثوں میں جو آتا ہے نا کہ جس نے ایک تدبر کے ساتھ سمجھ کر قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ برکت کب ہے؟ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ او ینسى لہ فی آثارہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو ہم رزق میں بھی اضافہ چاہتے ہیں اور عمر میں بھی اضافہ چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ، ذریعہ، وسیلہ اس کا بیان فرمایا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے۔ کہ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ قرآن نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، کیونکہ سارے پھڈے ہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جائیداد کی تقسیم کے نام پر، کبھی رشتے لینے اور دینے کے نام پر، کبھی کوئی، اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ایک لفظ بھی بنا دیا گیا ہے جس کو لوگ لفظ بولتے ہیں شریکہ۔ وہ شریکہ اگر کوئی مثبت مفہوم میں ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ نیگیٹو مفہوم میں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت کے اندر برکت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور زندگی کے اندر برکت ہو، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے، چھوڑ دیں۔ پچھلے جمعے بھی یہی بات میں کر رہا تھا، چھوڑ دیں کہ غلطی کس کی ہے اپنی، ہے بڑی یہ جرت والی بات، اپنی جیب کے اندر ہر وقت آدمی معافی نامے ڈال کے رکھے، جہاں موقع ملے وہاں معافی مانگ لے، وہاں اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ غلطی دوسرے آدمی کی ہے لیکن وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو آپ اس کے نتائج اور اثرات دیکھیے کہ اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، دین بہت زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ ہے، یہی سے آدمی کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا اور سچا مسلمان اور بااخلاق مسلمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق ہی تو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ برکت کیسے حاصل ہوگی زندگی کے اندر، رزق کے اندر، صلہ رحمی۔ اور ایک اور حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابغونی فی الضعفاء، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، غریبوں، کمزوروں، لاچاروں کی مدد کر کے مجھے تلاش کرو، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ لِضُعَفَائِكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، جو خزانہ غائب سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، پنجابی میں جو ہم کہتے ہیں نا، کئی ہمارے ٹلے لگ جاتے ہیں، اتنے ہم عقل و دانش نہیں رکھتے جتنی ہمیں کامیابی مل جاتی ہے تو ٹلا لگ جاتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش اور توقع سے کہیں زیادہ بہتر رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ لِضُعَفَائِكُمْ، یہ جو تمہارے کمزور اور لاچار اور پسے ہوئے لوگ، رشتہ دار بھی اور غیر رشتہ دار بھی، کہ ان کے وسیلے اور ان کے سبب سے اللہ رب العزت جو تم نے ان کے ساتھ مہربانی کی، نرمی کا سلوک اختیار کیا، تو ان کے سبب اور وسیلے سے اللہ رب العزت تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں نصرت اور فتح عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہم میں یہاں ہمارا جو ماحول واپڈا ٹاؤن کا ہے تو بہت سارے زیادہ تر دوست جو تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، تو تجارت اور کاروبار کے اندر برکت کیسے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ چاہتے ہیں نا کہ اس کے اندر برکت ہو۔ میں نے برکت کا شروع میں مفہوم بتا دیا کہ برکت کا مطلب کیا ہے، کہ جو آپ کو میسر ہے اس میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جو آپ کے پاس ہے وہ اتنا زیادہ نظر آئے کہ اس کے مقابلے میں لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے اس سے کم پر آپ کو مستقیم اس طرح فرما دیا کہ آپ اس پر نہ صرف راضی ہیں بلکہ اس میں آپ کی ساری ضرورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چیز بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اگر یہ چیز اختیار کر لیں اپنے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، حضور نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں اپنی تجارت میں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا دونوں سچ بولیں، اور جو بھی اس میں معاملہ، اگر کوئی عیب ہے تو وہ بیان کر دیں، جو بھی معاملہ ہے اس سچ بولیں اور جو بھی ہو اس کو بیان کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے، بیچنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے بھی، دونوں کے لیے اللہ رب العزت اس بیع کے اندر، اس سودے کے اندر برکت رکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن کَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر دونوں ہی جھوٹ بولیں، بیچنے والا دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب لوگ قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا آدمی قائل ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولے اور بات کو چھپائیں، مُوحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، دونوں کی، بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی، دونوں کی بیع سے، دونوں کے سودے سے اللہ کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی۔ بظاہر اس کو لگے گا کہ میں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے، اور دوسرا یہ سمجھے گا، جس طرح پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا کہ بندہ پھنسا ہوا ہے، چیز مہنگی ہے، قیمت زیادہ ہے، لیکن نظر آ گیا کہ بندہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بارضا و رغبت لے لیا چیز، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیز لے لی ہے، تو اب برکت ختم ہوگی، اس کو لوٹ لیا، اس نے دھوکہ دے دیا ہے، تو دونوں کے لیے اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ جب دونوں بیع کے اندر، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچائی سے کام لیں گے۔ اور برکت کا ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے نشست و برخاست کے اندر، ہمارے کھانے پینے کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر، کاروبار کے اندر کیسے برکت آتی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے یہاں برکت کا مطلب کس مفہوم میں ہے کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاید لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی برکت کیسے حاصل کرنی ہے؟ الگ الگ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول بن جائے کہ صبح و شام کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں لگ بھگ سارے ہی لوگ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھا لیں، اگر ممکن ہو، تو جتنا یہ اکٹھ ہوگا، جتنا لوگ باہمی محبت سے دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھیں گے، جتنا کسی کے لیے ممکن ہے،
تو اتنی زیادہ اس کو برکت حاصل ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، ایسا کرو کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو سیر نہیں ہوتے تو اکٹھے کھانا کھاؤ، حضور نے فرمایا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، یبارک لکم فیہ، اللہ رب العزت تمہارے لیے اس کھانے کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اس طرح اہل ایمان مسلمان کسی جگہ پر اجتماع میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اہل خانہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو ایک کا کھانا دو کے لیے، دو کا تین اور چار کے لیے جو ہے وہ کفایت کر جائے گا۔ جب اس طرح ایک ساتھ، تو یہ بھی برکت کے حصول کا ایک طریقہ اور ذریعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس میں ایک حدیث میں اور سنا کے پھر اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں گا کہ جو ہماری زندگی کے اندر برکتیں ہیں، ہمارے ماحول کے اندر برکتیں ہیں، اس کا بھی ایک نسخہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے بیٹے، اے بچے۔ یہ چھوٹی عمر میں حضور کے ساتھ جڑ گئے تھے خدمت کے لیے۔ حضرت انس 10 سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ نے ان کو حضور کے حوالے کیا، اور حضور کے وصال تک یعنی 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تربیت یافتہ، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کی جو تربیت فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو تو ان کو سلام کر۔ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو جا کے سلام کیجئے۔ اچھا، سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو گھر والوں میں، جب اپنے گھر والوں میں جائیے، اپنے دوستوں میں جائیے، مجلس کے اندر جائیے، تو اللہ کے پیغمبر سبھی حوالوں سے، لیکن یہاں حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو تم ان پر سلام بھیجو، یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ پچھلے جمعے میں بات کر رہے تھے کہ مبارک انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے، وہ انسان جو برکتیں سمیٹنے والا ہے، وہ کون انسان ہے جو اس طرح کے رویے کو اختیار کرتا ہے۔ السلام علیکم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک صحابی آیا اور کہا السلام علیکم، تو لوگوں نے جواب دیا۔ دوسرا آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 10۔ دوسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20۔ اور تیسرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 10 20 30 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو پہلا تھا اس نے مختصر دعا دی ہے تو اسی کے مطابق اس کے لیے 10 نیکیاں، دوسرے کے لیے 20 اور تیسرے کے لیے 30 نیکیاں۔ تو ہماری تربیت اس طرح کی ہے، یعنی ہمیں جو تربیت دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں دوسروں کے لیے۔ اب یہ دعا زیادہ کمپریہنسو ہے کہ آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ، تم پر سلامتی ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، تو یہ زیادہ جامع دعا ہے۔ اور جب میں اور آپ اپنے کسی مخاطب کو، اپنے کسی بھائی کو ان الفاظ کے اندر دعا دیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی 3 دعائیں ایک ہی وقت میں دے رہا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہ مبارک انسان ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو برکتوں کو سمیٹنے والا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ برکتیں سمیٹنا، یہ اسلام کی، ہمارے دین کی تربیت ہے۔ یہ برکتیں ضائع کب ہو جاتی ہیں؟ برکتیں نوسط کب آ جاتی ہیں؟ اور برکتیں روٹ کیسے جاتی ہیں؟
وہ بھی سماعت فرمائیے۔ ایک تو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے تو سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہی آپ سمجھ لیجئے کہ بے برکتی اسی سے آ جاتی ہے کہ انسان جھوٹی قسمیں اٹھا کے کسی بات کا دوسرے کو یقین دلائے، سودا بیچے، دوسرے کو اعتماد میں لے، اپنے گیٹ اپ کے ساتھ۔ بعض لوگ حلیہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ بعض لوگ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو اعتماد دے کے ان کو دھوکے کے اندر مبتلا کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سراپا نحوست ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو ایسا شخص برکت سے دور چلا گیا، وہ شخص بھی برکت اس سے روٹ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسانیت کی خیر خواہی کے بجائے ان کے ساتھ سودی لین دین کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو صدقات اور خیرات ہے اس میں تو برکت عطا فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے، اور جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں ان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر، اور کوئی سماج، ہم مسلمان ہیں تو حکومتی سطح سے لے کر نچلی انفرادی سطح پر آ جائیے، کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی سے معمولات کے اندر نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے، سورہ مائدہ کی 3 مسلسل آیتیں ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاسقون کافرون، 3 آیتیں ہیں تسلسل کے ساتھ، کہ اگر کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں خدا و رسول کے حکم کی بجائے نفسانی خواہشات کے زیر اثر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا مارکا مار لیا، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا، بہنوں کو نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا، یہ ساری چیزیں میں نے ہڑپ کر لی، برکت ختم ہو گئی۔ بظاہر اس نے وہ ساری چیزیں بچا لی اپنے لیے، شاید اپنی اولاد کے لیے، لیکن حق یہ ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو نظر انداز کر کے، قرآن کے حکم کو نظر انداز کر کے دوسروں کے حق کو پامال کیا، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو وہ سن لے، اس کا مال تو اگرچہ بظاہر کثرت کے ساتھ ہے اور بظاہر اس نے بہت کچھ بچا لیا ہے، لیکن اس نے اس میں سے جو اللہ کی طرف سے برکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ بڑا مال بھی اس کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو وہ برکت نصیب ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ تب بھی انسان کی زندگی سے برکت روٹ جاتی ہے جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا۔ اور تقدیر کا اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، سستی، کاہلی اور دون ہمتی یہ اس کے اندر ہو، اور اس کے بعد کہے کہ بس ٹھیک ہے جی مقدروں میں یہی لکھا ہوا تھا۔ نہیں، اپنی ساری کوششیں بندہ کرتا ہے، اس کی ساری محنت، کوشش، اس کے بعد جو کچھ اس کے نصیب میں ہوتا ہے، جو کچھ اس کو نصیب میں آ جاتا ہے، اس پر پھر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو آزماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ، اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے ساتھ بندے کو آزماتا ہے۔ فمن راضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ اس تقسیم پر راضی ہو گیا کہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب میرے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے مجھے ملی نہیں ہے، بس میں اس پر راضی ہوں۔ جس آدمی کا یہ رویہ ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اسی تھوڑے کے اندر، اسی کم کے اندر جو اس کو میسر ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی عطا فرمائے گا، اس میں اس کو وسعت بھی عطا فرمائے گا۔ ومن لم یرضى لم یبارک لہ، اور جو
اس تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہو چکا راضی نہیں ہے تو وہ برکتیں اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتیں اس کو پھر نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ برکتیں مثبت ذہن کے ساتھ ملتی ہیں۔ ہم اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، نیگیٹو ذہن جو ہے اس کو ایک طرف پھینکیں، ہمیشہ مثبت اپروچ کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو انجام دیں تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر، معاملات کے اندر، رزق کے اندر، عمر کے اندر، فیصلوں کے اندر رب کریم ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔